پاکستان کے ذمہ قرض اور واجبات کا حجم $138 ارب سے بڑھ گیا۔ اکنامک افیئرز ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق پاکستان کے بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 84% اضافہ ہوا ہے اور 3 سال میں سود کا حجم بڑھ کر $3.59 ارب تک پہنچ گیا۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال سود کی ادائیگی $1.67 ارب بڑھ گئی ہے۔ سود IMF، عالمی بینک، ADB اور کمرشل بینکوں کو ادا کیا گیا۔ سعودی عرب اور چین نے بھی سیف ڈپازٹ پر سود وصول کیا۔ پنجاب حکومت پنجاب پروٹیکشن آف ایموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2026 دوبارہ لے آئی۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایموویبل پراپرٹی ترمیمی آرڈیننس پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا گیا۔ آرڈیننس کے مطابق ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اسکروٹنی کمیٹی قائم کی جائے گی جو ریکارڈ کی جانچ اور فریقین کے بیانات قلم بند کرے گی۔ مصلحت یا صلح کی صورت میں تحریری معاہدہ ٹربیونل کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ غیر قانونی قبضہ پر $1 کروڑ تک جرمانہ یا قید، دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ICC مینز 20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا اہم میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ کولمبو میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم مسلسل بارش کے باعث میچ تاخیر کا شکار ہوا اور ایک بھی گیند پھینکی نہ جا سکی۔ بعد ازاں امپائر نے میچ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بارش کے باعث میچ منسوخ ہونے سے دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹس دے دیا گیا۔ بنوں میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کے حملے میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سپاہی شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کو خودکش بمبار کی گاڑی کی اطلاع ملی تھی اور خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز علاقے میں آپریشن کر رہی تھیں۔ ISPR نے بتایا کہ بنوں میں آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگایا گیا۔ ایک گاڑی میں سوار خودکش بمبار کو اگلے دستے نے بروقت روک لیا، جس پر خوارج نے مایوسی میں بارود سے بھری گاڑی اگلے دستے کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ بنوں میں پاک فوج کی گاڑی پر خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی۔ اتحاد المجاہدین کا تعلق فتنہ الخوارج کے حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اس گروہ کا مرکزی سربراہ گل بہادر اور اس کے دیگر دہشت گرد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حافظ گل بہادر گروپ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی میں ملوث ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مقبولیت کے باوجود ہم عمران خان کو جیل سے نہیں نکال پا رہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں یا استعمال ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اندرونی معاملات ٹھیک ہوتے تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے۔ ملک میں قانون اور آئین نہ ہونے کے ساتھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ مقبولیت اور سپورٹ کے باوجود ہم عمران خان کو جیل سے نکالنے میں بارہا ناکام رہے۔ ہماری نادانی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے یا پھر ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ KP حکومت ابھی تک رمضان پیکیج کی تقسیم کا اعلان نہ کر سکی، اس کے لیے بانی کی آنکھ، دانت اور جیل میں آسائشیں اہم ہیں۔ ایک بیان میں عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکیج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے۔ ہر مستحق کو میرٹ کی بنیاد پر اس کی دہلیز پر امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ اس کے تحت مسیحی برادری کو بھی امداد رقم الگ سے مل رہی ہے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں 74 سہولت بازار فنکشنل ہو چکے ہیں۔ مریم کے دسترخوان سے روزانہ ہر تحصیل میں 2000 روزہ افطاروں کو افطاری کروائی جا رہی ہے۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔